بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے منطق کے 4 قوانین کا مطالعہ کر لیا تھا، صحیح ہے؟ اور پوری جو بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم صحیح سوچنے کے قوانین کا مطالعہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ صحیح فکر کے قوانین، سوچا کیسے جاتا ہے اور ٹھیک کیسے سوچا جاتا ہے۔ تو ہم نے اس میں پچھلی کلاسز میں ایک تو منطق کی ڈیفینیشن پر بہت ڈیٹیل میں غور کیا، اور پھر جو فنڈامنٹل اصول ہیں سوچنے کے منطق میں، اس کا ہم نے مطالعہ کر لیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، جب ہم کہتے ہیں منطق کیا ہے تو ہمارے پاس تعریف یہ ہے: صحیح فکر کے قوانین کا مطالعہ یہ آپ کا منطق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو فکر ہے اس کو ہم نے پچھلی کلاس میں سمجھا تھا۔ فکر سے مراد کیا ہے؟ 3 اسٹیپس ہوتے ہیں فکر کے۔ نمبر 1 تصور، نمبر 2 قضیہ، اور نمبر 3 دلائل یا دلیل، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کے ذہن میں جو خیال ہے بنیادی، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ تصور۔ اس خیال کو کسی چیز کے ساتھ کمپیئر کر کے آپ جو بول رہے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ وہ قضیہ ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ دلیل۔ جیسے انسان فانی ہے، یہ قضیہ ہے، اس میں ایک بات کہی ہے آپ نے، انسان فانی ہے، یعنی وہ ہمیشہ نہیں رہے گا بلکہ مر جائے گا۔ تو اس قضیے میں یا اس بات میں 2 تصورات ہیں، ایک انسان اور ایک فانی۔ تو تصورات کو ملاتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ قضیہ۔ اور جب 2 قضیوں کو ملاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا بنتا ہے؟ ایک دلیل بنتی ہے۔ ایک قضیہ یہ ہے کہ انسان فانی ہے، ایک قضیہ یہ ہے۔ دوسرا قضیہ ہے کاشف انسان ہے، 2 قضیے ہو گئے۔ اب ان دونوں قضیوں کو ملا کر تیسرا نتیجہ آپ کیا نکال سکتے ہیں؟ کاشف بھی فانی ہے۔ تو یہ جو تیسری چیز جو آپ نے نکالی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ دلیل۔ ان تینوں چیزوں کے مجموعی کام کو، مجموعی پورے مراحل کو آپ کیا کہتے ہیں؟ فکر۔ تو اسی بنیاد پر جو منطق ہے اس کو جب آپ اسٹڈی کرنے جاتے ہو تو 3 پارٹس بنا لیتے ہیں ہم۔ منطق کی ڈیٹیل میں اسٹڈی کے لیے ہم کتنے پارٹ بنا لیتے ہیں؟ پہلے پارٹ میں ہم ڈسکس کرتے ہیں تصور کو بہت ڈیٹیل میں، ایک ایک بات سوچتے ہیں اس کے بارے میں۔ پھر ہم ان تصورات سے جو قضیہ بنتا ہے اگلے پارٹ میں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر آخری پارٹ میں ہم تو منطق کا جو پورا علم ہے وہ دراصل اس فکر کی تشریح کر رہا ہے۔ تصور کیا ہوتا ہے؟ اس تصور سے آپ جو قضیے بناتے ہو یا تصدیقات بناتے ہو، ٹھیک ہے، اس کے کیا اصول ہیں، اس کی کیا ڈیپتھ ہے، اس میں کیا سوجھ بوجھ کار فرما رہے گی آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ اور پھر قضیوں سے آپ نئی دلائل جو دریافت کرو گے، یا ان قضیوں سے ایک نیا قضیہ بناؤ گے جو بنیادی طور پر 2 قضیوں پر یا 3 قضیوں پر مشتمل ہوگا۔ تو وہاں پر آپ کن اصولوں کو اور کس سوچ کو، کس قوانین کی پابندی کریں گے، یہ ہم اب منطق کی دراصل ہم کتنے حصے کر دیتے ہیں؟ 3 حصے، ٹھیک ہے؟ تو اگلی جو ہماری اسٹڈیز اب چلے گی وہ پہلے حصے میں اس کو ہم خوب ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ آپ حیران ہوں گے، آپ کہیں گے کہ سر یہ تو بہت سادہ سی بات ہے، کوئی لفظ ہوتا ہے وہی تصور ہوتا ہے، وہی تصور کو آپ لفظ میں ڈال دیتے ہیں، لیکن نہیں، اب آپ دیکھیے گا کہ کیسے ہم اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے منطق کا پہلا حصہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، تصور، ٹھیک ہے؟ جو تصور ہوتا ہے، جیسے میں آپ سے کہوں
قلم پین. صحیح ہے. تو یہ ایک تصور ہے نا. پہلے تصور ہے یا پہلے لفظ ہے؟ اب یہ ایک سوال ہے بڑا امپورٹنٹ. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تصور پہلے ہوتا ہے، لفظ بعد میں دیتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی نئی چیز آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو پہلے وہ لفظ آپ کے سامنے آتا ہے، اس لفظ کی بنیاد پر آپ کیا قائم کرتے ہیں؟ اس کا تصور قائم کرتے ہیں. تو وہ جو شے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ تصور. یہ جو تصور ہے بنیادی طور پر جب کسی قضیے میں ڈھلتا ہے، یعنی 2-3 تصورات کو ملا کر جب آپ کوئی جملہ بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس قضیے میں ایک سے زیادہ تصورات ہیں. جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ کو، یہی ایک جملہ لے لیجئے، انسان فانی ہے. یہ ایک قضیہ ہے یا یہ ایک جملہ ہے؟ اس جملے میں یہ 2 تصورات ہیں. ایک تصور ہے انسان کا اور ایک تصور کیا ہے؟ فانی کا. تو 2 تصورات مل کر کس میں ڈھل گئے؟ ایک جملے میں. اچھا، کسی بھی قضیے میں یا کسی بھی جملے میں یہ جو تصور آتے ہیں ایک سے زیادہ، یہ دراصل ان کو منطق کی زبان میں کہتے ہیں حدود. اس جملے کی 2 حد ہیں، ایک یہ شروع انسان اور دوسری حد یہ ہے فانی. پہلی حد کو آپ کہتے ہیں موضوع، صحیح ہے، اور دوسری حد کو آپ کیا کہتے ہیں؟ محمول. انگلش میں بھی آپ اس کو کہتے ہیں سبجیکٹ، اس کو آپ کہتے ہیں پریڈکٹ. صحیح، یعنی وہ موضوع کیا بیان کر رہا ہے. تو کسی بھی جملے میں 2 تصورات مل کر ایک جملہ تشکیل دیتے ہیں. وہ جو 2 تصورات ہوتے ہیں وہ دونوں، پہلا تصور پہلے کنارے پہ، یہ اس کی فرسٹ لمٹ ہے، فرسٹ حد ہے، اور یہ اس کی آخری حد ہے. لہذا اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ حدود. تو تصور کو حدود بھی کہتے ہیں، اطراف بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ جملے کے اطراف میں موجود ہوتے ہیں. جملہ 2 حدود سے مل کر جملہ ڈیولپ ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں ایک سادہ سی مثال دوں. کالج کے لڑکے زیادہ تر مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک جملہ ہے. کالج کے لڑکے زیادہ تر مسلمان ہیں. اب جملہ تو بہت بڑا ہے، لیکن اس جملے کے اندر آپ دیکھیے یہ جو ہے زیادہ تر کالج کے لڑکے، یہ کسی ایک تصور ہی کو بیان کر رہا ہے، مجموعی تصور ہے. اور مسلمان ایک الگ تصور ہے. تو یہ والی ایک حد ہو گئی اور وہ والی دوسری حد ہو گئی. اس حد کو کیا بولیں گے؟ موضوع. اور اس حد کو کیا بولیں گے؟ اس حد کو بولیں گے آپ محمول. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو وہ تصورات جو کسی جملے میں موضوع اور محمول بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ تصورات حدود یا اطراف کہلاتے ہیں. صحیح ہے. جیسے بلی ایک تصور ہے، صحیح ہے. خالہ ایک تصور ہے، صحیح ہے. اب میں کہوں بلی شیر کی خالہ ہے، تو اس میں بلی کیا ہو گیا؟ موضوع. اور شیر کی خالہ یہ کیا ہو گیا؟ محمول. تو ہم بولیں گے کہ یہ جو شیر کی خالہ کا تصور ہے اور یہ جو بلی کا تصور ہے، یہ دونوں جملے میں موضوع
اور محمول کے طور پر استعمال ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ دونوں دراصل کیا ہیں؟ جملے کی حدود ہیں۔ دیکھیے ٹرمنالوجیز ہیں جو آپ کو سمجھنی ہے، کیونکہ آگے جا کے جب ہم بات کریں گے کسی قانون کے اوپر تو یہی ٹرم ساری یوز ہوں گی۔ تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہر جملہ یا ہر بیانیہ، ہر قضیہ موضوع اور محمول پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس میں جو لفظ ہوتے ہیں یا جو تصورات ہوتے ہیں وہ بطور موضوع یوز ہو رہے ہوتے ہیں یا پھر بطور محمول کے یوز ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیے تو الفاظ کی جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، سارے الفاظ حدود نہیں ہوتے لیکن ساری حدود الفاظ ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بات آپ کو سمجھنی ہے، سارے الفاظ حدود لیکن ساری حدود الفاظ ہی ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے یہ سارے الفاظ لکھے، کالج کے لڑکے زیادہ تر مسلمان ہیں، اس میں یہ سارا جو لفظ ہے کالج کے لڑکے زیادہ تر، یہ پوری بات کیا ہے؟ موضوع ہے۔ اس کا مطلب الفاظ کیا ہو سکتے ہیں؟ حد ہو سکتے ہیں، لیکن ہر لفظ جو ہے وہ حد نہیں ہوتا۔ ہر حد لفظ ہوتی ہے لیکن ہر لفظ حد نہیں ہوتا، صحیح ہے؟ تو اس لحاظ سے جو حدود ہیں یا الفاظ کی اگر حد کے لحاظ سے سوچا جائے تو 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو موضوع اور محمول بن سکتے ہوں، بلی، شیر کی خالہ، کالج کے پرنسپل، کالج کے لڑکے، یہ سب جو لفظ ہیں کیا ہیں؟ بطور محمول یوز ہو سکتے ہیں جملے میں یا بطور موضوع یوز ہو سکتے ہیں جملے میں۔ تو الفاظ کی ایک قسم وہ ہے جنہیں ہم کسی جملے میں بطور حدود کے استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اس کو بطور موضوع لیا جا سکتا ہے، اس کو بطور محمول لیا جا سکتا ہے۔ جیسے یہ ڈیسک لکڑی کی ہے، یہ ڈیسک لکڑی کی ہے۔ اب اس میں یہ ڈیسک کسی ایک ڈیسک کو بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ جو لفظ ہے اس کو بطور موضوع استعمال کیا ہے۔ لکڑی کی ہے تو لکڑی کی بنی ہوئی ہے، تو یہ جو لکڑی کی ہے اس کو بطور محمول استعمال کیا جاتا ہے۔ تو الفاظ کی ایک قسم وہ ہے جنہیں آپ بطور حدود استعمال کر سکتے ہیں، لیکن الفاظ کی کچھ قسمیں ایسی بھی ہیں جنہیں آپ بطور حدود استعمال نہیں کر سکتے۔ اچھا، وہ خود تو حد نہیں ہوتے۔ تیسری قسم وہ ہے جو خود تو حد نہیں ہوتے لیکن جملے کے اندر کسی حد کو بیان کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پر لفظ ہے کہ، یہ لفظ بذات خود حد نہیں ہے، بذات خود کبھی بھی کسی موضوع یا محمول کے طور پر استعمال نہیں ہوگا۔ تو یہ کا، کی، کے، اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں جو کسی حد کا تعین کرتے ہیں، بتاتے ہیں، یا اس کو بلڈ کرنے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں، صحیح ہے؟ تو ایسے الفاظ جو ہے وہ بھی وہ ہیں جو خود تو حدود نہیں ہوتے لیکن حدود کے بنانے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ دوسری قسم کے الفاظ یہ ہو۔ پہلی قسم کے الفاظ کون؟ جو خود ہی حدود ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کے الفاظ کون؟ جو خود تو حد کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتے لیکن وہ حدود کو بنانے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ دوسری قسم کے الفاظ ہی ہیں۔ اور تیسری قسم کے الفاظ وہ ہیں جو حد ہو ہی نہیں سکتے، نہ رول پلے کرتے ہیں۔ جیسے آہ، کاش، یعنی جتنے بھی ایکسکلیمیٹری ٹائپ کے جو جملے ہیں جس سے خوشی کا اظہار ہو رہا ہے یا جس سے غم کا اظہار ہو رہا ہے، افسوس، اس طرح کے جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ بذات خود جو ہے حد نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے؟ تو الفاظ کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3۔ پہلے وہ الفاظ جو حدود کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں، دوسرے الفاظ جو حدود تو نہیں ہوتے
لیکن حدود کو بنانے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. اور تیسری قسم کے وہ الفاظ جو حدود کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتے. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جناب, تو ہم پڑھ رہے ہیں تصور, اور تصور کو پڑھنے کے دوران ہم نے یہ کہا کہ تصور جن چیزوں کا ہوتا ہے وہ کسی بھی جملے میں بطور حدود استعمال ہوتے ہیں. اور حدود کتنی قسم کی ہو گئیں؟ 2. ایک کون سی؟ موضوع, اور ایک کون سا؟ محمول. جملے میں جو شروع کی بات ہے, جو سبجیکٹ ہے, اسے ہم کہتے ہیں موضوع, اور سبجیکٹ جس چیز کو بیان کرتا ہے, جس صفت کو بیان کرتا ہے, کسی کام کو بیان کرتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں محمول. ٹھیک ہے, یہ دونوں کسی بھی جملے میں آ کر قضیہ بناتے ہیں, کوئی جملہ بناتے ہیں, کوئی خیال ڈیولپ کرتے ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے, تو ان کو آپ کہتے ہیں حدود. اچھا, حدود کی کئی قسمیں ہیں. حدود کی دیکھیے, میں پڑھا رہا تھا آپ کو تصور, اور تصور سے کہاں گیا؟ حدود پر. تصور میں اور حدود میں کیا فرق ہے؟ ایک لفظ ہے تو وہ تصور ہے, جیسے انسان ایک تصور ہے. لیکن اگر ایک سے زیادہ لفظ کسی جملے میں کوئی خیال بنا رہے ہیں, تو اب وہ لفظ اس جملے میں بطور حدود استعمال ہوئے ہیں. اس میں سے پہلی حد کون سی ہوگی؟ موضوع. اور دوسری حد کون سی ہوگی؟ محمول. ٹھیک ہے, تو حدود بنیادی طور پر 8 قسم کے ہوتے ہیں. حدود کی 8 قسمیں ہوتی ہیں. اس میں سے پہلی قسم, پہلی طرح کے جو حدود ہیں ان کو آپ کہتے ہیں حدود یک لفظی, حدود یک لفظی یا حدود کثیر لفظی. ٹھیک ہے, ایک لفظ پر مشتمل حد اور زیادہ الفاظ پر مشتمل حد. جیسے میں نے آپ سے کہا انسان فانی ہے, یہ ایک جملہ ہے نا, اس میں لفظ انسان کیا ہے؟ موضوع. فانی کیا ہے؟ محمول. تو انسان بھی ایک حد ہے اور فانی بھی ایک حد ہے. اور انسان ایک ایسی حد ہے جو یک لفظی ہے. انسان ایک لفظ پر مشتمل حد ہے. فانی ایک ہی لفظ پر مشتمل حد ہے, بطور محمول یوز ہو گیا ہے. لیکن اس سے پہلے جو میں نے جملہ لکھا تھا, کالج کے لڑکے زیادہ تر مسلم ہیں, تو اس میں کالج کے لڑکے زیادہ تر, یہ پوری بات ایک حد کے طور پر استعمال ہوئی ہے. جملے میں ایک حد ہے, یہ سبجیکٹ ہے یہ, اور اس کا پریڈکٹ کیا ہے؟ مسلمان ہے. یعنی اس کا محمول کیا ہے؟ مسلمان ہے. تو اب جو حد استعمال ہوئی مسلمان, وہ تو ہے یک لفظی, لیکن اس میں یہ جو جملہ, یہ جو لفظ استعمال ہوئے کالج کے لڑکے زیادہ تر, یہ دراصل جو حد ہے وہ کون سی حد ہے؟ کثیر لفظی. یہ بات پکڑ میں آ گئی آپ کو؟ تو جملے کے اندر 2 حدود ہوں گی, ایک موضوع ہوگا اور ایک محمول ہوگا. بعض اوقات موضوع یک لفظی ہوگا, محمول یک لفظی ہوگا. بعض اوقات موضوع بھی کثیر لفظی ہوگا اور محمول بھی کثیر لفظی ہوگا. تو حدود جو ہے وہ کثیر لفظی بھی ہو سکتے ہیں اور یک لفظی بھی ہو سکتے ہیں. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ دوسرے ٹائپ کے جو حدود ہیں وہ ہیں یک معنی حدود, اور یا ذو معنی حدود. یک معنی حدود یا ذو معنی حدود کیا مطلب ہوا؟ بعض حدود یا بعض لفظ ایسا ہے جو جملے میں بطور حد کے یوز ہوا ہے اور اس کے معنی ایک ہی نکل رہے ہیں.
لیکن بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جو جملے میں بطور حد کے استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی ایک نہیں ہوتے. جیسے لفظ ہے چشمہ. صحیح ہے. جیسے میں آپ سے کہوں اسلام آباد میں ایک چشمہ ہے, تو اب آپ نے کہا یہ اسلام آباد میں یہ ایک حد ہے, ایک لفظی ہے, اور چشمہ ہے, چشمہ بھی ایک لفظی ہے, لیکن اسلام آباد ایک ہی معنی میں آ رہا ہے, لیکن چشمہ ذو معنی ہے, کیونکہ ایک ہوتا ہے پہننے والا چشمہ اور ایک ہوتا ہے وہ جو پانی والا چشمہ ہوتا ہے جس میں سے پانی نکلتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے لفظ قلم, تو قلم سے کیا مراد لیتے ہیں آپ؟ لکھنے والا پین بھی. قلم سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ گلاب کی قلم. اور ایک اور قلم ہوتا ہے سر قلم کر دو. تو اب یہ جو لفظ قلم ہے یہ کسی جملے میں بطور حد استعمال ہوئی, لیکن وہ حد کون سی ہو گئی؟ ذو معنی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو حدود اپنی خصوصیات کے لحاظ سے یک معنی بھی ہو سکتے ہیں اور ذو معنی بھی ہو سکتے ہیں. کسی قضیے کو بہترین طریقے سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے یہ تعین کریں کہ اس میں جو حدود استعمال ہوئی ہیں وہ یک معنی ہیں یا ذو معنی ہیں. اگر حدود میں کوئی لفظ ایسا استعمال ہو گیا ہے بطور حد جو ایک معنی نہیں دے رہا, دو معنی دے رہا ہے, تو اب آپ کی جو فکر ہے وہ دو ہوں گی, ایک نہیں ہوگی, تین ہوں گی, چار ہوں گی, ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے صحیح تعین کے لیے ذو معنی لفظ کو آپ کو تعین کرنا پڑے گا کہ اس جملے میں وہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کس ایک معنی کے لیے استعمال ہوا. اور اگر وہ ذو معنی ہی استعمال ہوتا رہے گا تو پھر آپ کی جو فکر ہے, سوچ ہے, وہ ڈسٹرب ہوتی رہے گی. صحیح ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, مطلب بچوں سے بات کریں ہم اسکول کے اندر, وہ ذو معنی بات کرتے ہیں, یعنی اس کے معنی یہ بھی لے رہے ہوتے ہیں, اس کے معنی یہ بھی لے رہے ہوتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم کوئی بات صحیح طور پر نہ سمجھ سکتے ہیں, نہ اس کو بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 2 قسمیں میں نے آج پڑھائیں. اس کی 8 قسمیں ہیں, ہم 6 قسمیں انشاءاللہ کل کی کلاس میں پڑھیں گے. تو آج کی جو پوری بات ہے اس کو اگر آپ ریکیپ کریں تو ہم نے یہ بات پڑھی کہ پورا جو منطق کا علم ہے, کیونکہ وہ فکر کے اوپر بیس کرتا ہے, اور فکر کے دراصل کتنے حصے ہیں؟ تصور, اس کے بعد تصدیقات, اور اس کے بعد دلیل. تو اسی وجہ سے پورے منطق کو بھی 3 پارٹ میں ڈیوائڈ کر کے پڑھا جاتا ہے. پہلے پارٹ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تصورات کو اسٹڈی کرتے ہیں. دوسرے پارٹ میں ہم تصدیقات کو یا قضیوں کو پڑھتے ہیں, اور تیسرے پارٹ میں ہم اس کے ملا کر جو دلائل بنتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں. تو تصور کو جب ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو تصور کو حدود بھی کہتے ہیں. صحیح ہے. ایسے الفاظ, ایسے تصورات جو کسی جملے میں موجود ہوں وہ حدود کہلاتے ہیں. اور حد 2 ہوتی ہیں, ایک وہ جو موضوع ہو اور ایک وہ جو محمول ہو. سارے کے سارے الفاظ حدود نہیں ہوتے, لیکن ساری کی ساری حدود الفاظ ہوتے ہیں. اس لحاظ سے جو ہے وہ الفاظ 3 طرح کے ہو گئے. وہ الفاظ جو بطور حدود استعمال ہو سکتے ہوں, وہ الفاظ جو خود تو حدود نہ بنتے ہوں لیکن حدود میں کو بنانے میں اپنا رول پلے کرتے ہوں, اور تیسرے قسم کے وہ الفاظ جو حدود کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتے. حدود کی بے شمار ٹائپس ہیں. پہلی ٹائپ ہم نے کیا پڑھی؟ حدود یک لفظی اور حدود کثیر لفظی. یعنی کوئی بھی جملے میں استعمال ہونے والی حد یعنی موضوع اور محمول یا تو یک لفظی ہوگا یا پھر کثیر لفظی ہوگا. یہ آپ جملہ جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں جو حد لگی ہے موضوع کے طور پر یک لفظی حد ہے یا موضوع کے طور پر کثیر لفظی حد ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری قسم کے جو حدود ہیں وہ ہیں یک معنی حدود یا ذو معنی حدود. یعنی وہ جو جملے کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے بطور موضوع یا بطور محمول, کیا وہ ایک ہی معنی دے رہا ہے یا ایک سے زیادہ معنی دے رہا ہے؟ اگر وہ ایک ہی معنی دے رہا ہے تو یک معنی حد ہے وہ, اور اگر وہ ایک سے زیادہ معنی دے رہا ہے
تو ذو معنی حد ہے وہ. ٹھیک ہے, چلیں کل کی کلاس میں انشاءاللہ باقی کے جو 6 اس کے قسمیں ہیں وہ ہم کل کی کلاس